معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مومنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک مثال اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کا ایک جز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات بچوں کے ساتھ کیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے بچوں کا کیا مقام اور ان کے ساتھ تعامل کرنے کا کیا طریقہ تھا، کیونکہ بچپن کی یہ جو زندگی ہے، جو لاشعوری پن کی زندگی، جو بے فکری کی زندگی اور جو لاشعوری کی زندگی کہلاتی ہے، اس میں بچہ جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اس کے دل میں اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تب ان چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے کہ ہم لوگ بچپن میں تھے تو ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے چچا ایسے کرتے تھے، ہماری والدہ ایسی کرتی تھی۔ ہم لوگ بچپن کو بچپنا سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم لوگ بچپن کو غیر اہم سمجھ کر کے اسے یوں ہی لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، بچے کی آنکھ بالکل کیمرے کی طرح سے ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو کیچ کرتی ہے، وہ جو کچھ نظر میں دیکھتی ہے وہ اپنے دل میں نگاہ کے ذریعے محفوظ رکھتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد جب اس کا کیمرہ، اس کا دماغ گھومتا ہے تو وہ اسکرین پر منعکس ہونے والی ان تمام تصویروں کو دیکھتا ہے جو اس نے بچپن میں کیچ کیا ہوتا ہے، محفوظ کیا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچپن کی 3 سال 4 سال کی عمر سے انسانوں کو دماغ میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے بچپن کے 3 سال کا جو وقفہ تھا، جو انتہائی زیادہ لاشعوری کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقت ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے وہ ان کو بھی یاد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹی سی بچی 2 سال کی 3 سال کی وہ ماں کی نقل اتارتی ہے اس کے بغل میں کھڑے ہو کر کے، اور چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیکھ رہا ہے لاشعوری طور پر اپنے ماں اور باپ سے۔ اور سن لو، آپ جس کو بچپنا کہہ کر کے نظر انداز کر دیتے ہو، جس گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جس گھر میں زوجین کے درمیان ہمیشہ نااتفاقی رہتی ہے، گالی گلوج اور مار پیٹ تک نوبت چلتی رہتی ہے، آپ کا یہ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا یہ بچہ، اس کو اپنے ذہن میں ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور یہ زد و خوف کرنے کی، شوہر کو بیوی کو مارنے کی جو کیفیت ہے اگر بار بار پیش آئے تو یہ بچے کے دماغ کو مفلوج بنانے کا ایک سبب بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے کہ بچہ سرعصیمہ، حیران اور زندگی پر دہشت زدہ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ جب وہ والد کو، اپنی والدہ کو پیٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھاگ کر کے کسی ایک گوشے میں، کسی ایک کونے میں جا کر کے چھپ جاتا ہے، اور یہی دیکھتے دیکھتے جب اس کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کے لاشعور میں یہ دہشت اور یہ خوف مسلط ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اسے لے کر کے ہاسپٹل اور دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہو مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بچپن پر نظر رکھو، اپنے ان ننھی کلیوں کو سنوارو، اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی تربیت کے دائرے میں رکھو، اور یہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، محمود بن غیلان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لقد عقلت مجة مجها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ثياب دلو في دارنا وانا ابن 4 سنين۔ محمود بن غیلان رضی اللہ عنہ، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، محمود بن غیلان غلط ہے، محمود بن ربیع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر کلی کیا، میرے چہرے پر تھوکا۔ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پانی کو ڈول سے نکالا گیا، اس ڈول کے پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کلی کیا۔ اس وقت میں 4 سال کا تھا، اس وقت میری عمر 4 سال تھی، اور یہ بات ان کو یاد ہے۔ یہ عمر کا وہ لمحہ ہے جسے آپ معمولی سمجھتے ہو۔ سنو، حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا ایک بھائی تھا ابو عمیر، چھوٹا سا بچہ۔ حدیث میں آتا وکان فطیمن، بالکل دودھ چھوڑایا گیا تھا، ابھی 2 سال 2.5 سال 3 سال۔ وہ ایک چڑیا پالے ہوئے تھا، وہ چڑیا اس کو عربی میں نور کہتے ہیں، وہ گورئیے سے تھوڑا چھوٹی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے۔ وہ بچہ پالے ہوئے تھا، اسے رسی سے باندھ کر کے رکھتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ چڑیا مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کے گھر گئے تو اس بچے سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر؟ نغیر کے نور کی تصویر ہے۔ کہا کہ ابو عمیر چھوٹا بچہ جس کو ابھی دودھ چھوڑایا گیا، 3 سال 4 سال مان لیجیے۔ کہا کہ تمہارے پالی ہوئی چڑیا نغیر کا کیا حال ہے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جو غم لاحق تھا اس چڑیا کی موت کی وجہ سے، اس کو تسلی دینا چاہ رہے تھے، اس کو بہلانا چاہ رہے تھے، اس کے ساتھ دلار کرنا چاہ رہے تھے کہ بچے کیا ہوا۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی یا بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یعنی انس بن مالک کو اے میرے بیٹے کہہ کر کے پکارتے تھے۔ شفقت اور محبت کے نتیجے سے انس بن مالک اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ازراہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا بچہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ازراہ شفقت اے میرے بیٹے کہہ کر کے پکارتے تھے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو بلایا اور کہا کہ اے 2 کان والے، ہر آدمی کو 2 کان ہے، لیکن مزاح اور مذاق کرنے کے لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کیونکہ کان تو ہر ایک کے پاس 2 ہی ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بازار میں پہنچے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ۔ کہاں جا رہا ہوں؟ راستے میں کھیلتے ہوئے بچے ملے، بازار میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، انس واپس نہیں آئے تو آپ خود نکل کھڑے ہوئے، بازار میں پہنچے تو دیکھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ ان کا کان پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ انس تم گئے تھے وہاں جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ کہا میں خود جا رہا ہوں۔ یعنی اس وقت انس بن مالک کھیل کے شغف میں، شوق میں بھول گئے تھے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد وہ گئے، وہ معاملہ پورا کر کے واپس آئے۔ ان کی ماں نے پوچھا، سنو میرے دوستو، ان کی ماں نے پوچھا ام سلیم نے، انس کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے؟ کون سی بات تم کو کہنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا؟ کہا کہ اے میری ماں، ھذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت لأفشي سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على احد۔ کہا کہ اے میری ماں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، وہ راز میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ماں نے کہا یا انس لا تخبر به احدا، حفاظت کر کے اس راز کو رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ اور جب انس بن مالک نے یہ حدیث اپنے شاگرد ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا تو ثابت نے پوچھا، وہ ثابت محترم
وہ کون سا راز تھا جس کو دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تھا؟ کہا یا ثابت واللہ لو حدثت به احدا لحدثتک انه سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اے ثابت اگر میں نے دنیا میں کسی کو بتایا ہوتا تو تم کو ضرور بتاتا، تم تو میرے عزیز شاگرد ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اسے میں نے ایک چھوٹا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت اس طرح سے کر رہا ہے. اور ہمارے بڑے بڑے لوگ اگر کسی کے سینے میں کسی کا کوئی راز پہنچا تو جب تک اسے انگل نہیں دے گا، جب تک اسے دوسروں تک پہنچا نہیں دے گا، تب تک اس کو کھانا ہضم نہیں ہوگا. اور یہ ضرور کہے گا کہ کسی کو مت بتانا، کسی سے مت کہنا. اگر اپنی تعریف کی بات ہے تو خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ راز دوسروں کے سامنے بتائے گا تاکہ وہ سامنے والا رسوا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے احسان کیا ہوا ہے. اور اگر غلط بات ہے، کوئی عیب کی بات ہے، تو اسے مخصوص لوگوں میں نشر کیا جائے گا تاکہ اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان بن سکے. یہ راز کی حفاظت کا انداز ہمارے پاس ہے. اور وہ بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کے چکر میں اپنی ماں کو نہیں بتاتا، اپنی والدہ کو خبر نہیں دیتا. سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولما لم افعله لماذا لم تفعل. کہا کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا. آپ نے کبھی کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہا کہ اسے کیوں کیا تم نے اور اسے کیوں نہیں کیا تم نے، کبھی کسی چیز کے لیے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، سیکھ رہا ہے، وہ سیکھے گا. لیکن ہمارے یہاں چھوٹے بچے کو سکھانے کے بجائے اسے لاوبالی پن کے دائرے میں داخل کر کے اسے بے فکرہ، بے شعورہ اور غیر ذمہ دار بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ایک دن کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ عمر بن ابی سلمہ، آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے بچے عمر آپ کے ساتھ برتن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بچوں کی طرح یہاں سے وہاں سے پورے برتن سے ہاتھ گھما گھما کر نکال کر کھا رہے تھے. بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جانے دو. یہ نہیں کہا کہ جانے دو، بچہ ہے بعد میں سیکھ لے گا. ہاتھ پکڑا بچے کا اور کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. لڑکے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں کھانے دیا. کہا لڑکے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے نکال کر یا کھینچ کر اسے مت کھاؤ. اسی لیے سنن ترمذی وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا تھا اور جب چلنے لگے تو کہا یا غلام انی اعلمک کلمات. نابالغ بچہ ہے ابھی. کہا کہ اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ ایک لمبی حدیث ذکر کیا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ پوری حدیث ذکر کیا اس میں. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نابالغ بچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی بنیادی باتیں سکھائیں، انہیں دین کے عقیدے کی بات سکھائی، ایمان اور عقیدہ سکھایا. اور اسی لیے یہی نہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا
کہ ایک دن میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہا ان کے گھر میں نے رات گزاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو پوچھا صلی الغلام، قالوا نعم، بچے نے نماز پڑھ لیا کیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ یہ بچہ سو رہا ہے میرے گھر میں، نماز پڑھ کے سو رہا ہے یا بغیر پڑھے ہوئے سو رہا ہے۔ کبھی آپ کو فکر ہوتی ہے اپنے گھر میں، کبھی آپ کا دماغ اس بات پر آپ کو اٹیک کرتا ہے کہ یہ جو بچہ میرا سو رہا ہے نماز پڑھ کے سو رہا ہے یا ویسے ہی سو گیا ہے؟ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوهم بالمضاجع۔ کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کون دے گا؟ ماں باپ اور گارجین۔ اب آپ تصور کرو اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو اپنے بچے کو کیسے حکم دیں گے نماز پڑھنے کا؟ کیسے اس کو کہیں گے کہ بیٹا تم نماز پڑھو؟ اور اس سے آگے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اس کو ضرب لگاؤ، اس کو پیٹو۔ 10 سال کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا، اور اگر بڑا ہونے کے بعد ماں باپ بننے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا کیا جائے؟ اگر باپ بننے کے بعد، ماں بننے کے بعد، دادا بننے کے بعد، دادی بننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا کیا جائے؟ بچے کو تو کہا میرے نبی نے 10 سال تک پیٹو اس کو، آپ کو کیا کیا جائے؟ اور کہا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے بچوں کو ایک ساتھ مت سونے دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ بچوں کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، نصوص اس قدر کثرت سے ہیں کہ میں ان تمام کا احاطہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، وہ گھر سے کھیلنے کے لیے جانے لگے، جیسے بچے گھروں سے جاتے ہیں بازاروں اور باغوں میں کھیلنے کے لیے، وہ بھی جانے لگے۔ ان کی ماں نے بلایا، کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا ماذا اخفیت لہ، کیا تم نے ہاتھ میں چھپایا ہے جو اس کو دینا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا کہ یہ کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطه كتبت عليك كذبا، لکھو اس بات کو اپنے دل پر میرے دوستو، کہا کہ اگر تم اسے کچھ نہیں دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، تم پر ایک جھوٹ درج کر دیا جاتا، جھوٹ جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ تمہارے اوپر لکھ دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے بچے سے کہا کہ اس کو بہلانے کے لیے، اس کو پھسلانے کے لیے کیا میں تجھے دیتی ہوں اور تو نے نہیں دیا۔ میرے نبی نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ گنو آپ کی زندگی میں آپ نے کتنی مرتبہ، کتنے کروڑ مرتبہ یہ جھوٹ بولا ہے آپ نے اپنی زندگی میں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لابنه هات رضيت فلم اعطه فهي كذبہ، جس نے اپنے بچے سے کہا آؤ میں تمہیں دیتا ہوں اور کچھ نہیں دیا تو یہ ایک جھوٹ ہے، یہ جھوٹ آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا گیا ہے۔ حساب لگاؤ ذرا زندگی کا، اپنے زندگی کے پرانے اور آپ کو پلٹو میرے دوستو اور گنو کتنے ہزار، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ مرتبہ آپ نے یہ گناہ، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ گناہ اپنے نام درج کروایا ہے، وہ لکھا ہوا آپ کے نامہ اعمال میں، آپ اسے گناہ نہیں سمجھتے، آپ اسے اپنی حکمت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاگل پن کا آخری درجہ یہ ہے کہ بچہ سو جا، کتا آ رہا ہے کاٹ لے گا، بچہ سو جا، بلی آ رہی ہے کاٹ لے گی۔ یہ کون سا سچ ہے؟ بچوں کو سلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا آپ لیتے ہو، بچوں کو سلانے کے لیے آپ جھوٹ سکھا رہے ہو اپنی نسل کو، اور یہی نسل جب بڑی ہوگی تو
سماج کا مستقبل یہ قوم بنے گی، یہی بڑے ہو کر قوم کے معمار بنیں گے۔ اور وہ کیسے بنیں گے؟ ہماری طرح سے جھوٹے بن کر تیار ہوں گے، جو پانی پینے کی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی بھی مسئلے میں ذرا سا نہیں چاہتے کہ یار جھوٹ بول کر کے مجھ کو کیا ملے گا، اس میں جھوٹ کیوں بولوں، کیوں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کروں، کچھ نہیں، بس جو سمجھ میں آیا خلاف واقعہ بات کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور سن لیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہنسانے کے لیے، لوگوں کو مسکراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے، محفل کو زعفران دار بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ جھوٹ کو جہنم میں لے جانے والا ہے نا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ جہنم میں پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ۔ جہنم کے درجے کا نام ویل ہے یا بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بچوں کو سنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا، آپ مانو نہ مانو، آپ سمجھو نہ سمجھو، آپ جانو نہ جانو، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور لکھا جائے گا۔ اس لیے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو۔